السلام علیکم ناظرین، بیسڈ آن فیکٹس میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، G20 اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور ملاقات کی، لیکن یہی امریکی صدر جب ایک سال پہلے جدہ میں محمد بن سلمان سے ملے تھے تو انہوں نے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو آخر امریکی صدر دوبارہ محمد بن سلمان کے قریب کیوں ہو رہے ہیں؟ سعودی صحافی جمال خشنجی کے قتل کے بعد امریکہ سعودی عرب سے سخت ناراض ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں سعودی عرب چائنا اور روس کے قریب ہونے لگا۔ امریکہ کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ سعودی عرب اس کے درینہ دشمنوں چائنا اور روس کے ساتھ کیوں مل رہا ہے۔ کیا امریکہ اور سعودی عرب دوبارہ قریب ہو کر خطے میں کوئی نئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ یہ تمام تر تفصیلات بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ ناظرین، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کے ساتھ بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب G20 اجلاس میں وہ ان کی آگے پیچھے نظر آئے۔ محمد بن سلمان اور امریکی صدر جو بائیڈن کی خوشگوار ماحول میں نئی دلی میں G20 اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ جو بائیڈن نے انتہائی گرم لہجے میں سعودی ولی عہد کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب انڈیا مشرق وسطیٰ اور یورپ کو ملانے کے لیے ریل کے اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کا اعلان کرنے جا رہا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن محمد بن سلمان کو دیکھ کر مسکرائے اور پرجوش انداز میں ان کے ساتھ مصافحہ بھی کیا۔ اس موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ لیتے ہوئے دونوں ممالک کے سربراہان کے ہاتھوں کو آپس میں ملا ہوا دیکھ کر اپنا ہاتھ بھی بیچ میں ڈال دیا۔ یہ ہینڈ شیک اس ملاقات کے ایک سال بعد ہوا ہے جب گزشتہ سال جدہ میں دونوں ملے تھے۔ اس وقت جب جو بائیڈن سعودی عرب پہنچے تو انہوں نے سعودی ولی عہد کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ ملانے کی بجائے محمد بن سلمان کے ساتھ فرسٹ بمپ کی، جس پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں سرد موری کی باتیں کی جانے لگی تھی۔ جو بائیڈن کے امریکہ کے صدر بننے سے پہلے ہی محمد بن سلمان کے ساتھ حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ اس کی بنیادی وجہ 2018 میں سعودی صحافی جمال خشنجی کا قتل تھا۔ جمال خشنجی واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھا کرتے تھے اور سعودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ انہیں ترکی میں سعودی سفارت خانے میں قتل کر کے لاش ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کا الزام تھا کہ یہ قتل محمد بن سلمان کے حکم پر ہوا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں بھی یہی بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے ہی جو بائیڈن محمد بن سلمان کو ایک قاتل کے طور پر دیکھتے تھے۔ انہوں نے 2020 میں صدارتی انتخابی مہم کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ سعودیوں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے۔ ناظرین، دنیا میں 2 ملک ایسے بھی ہیں جن کی اکثریت روایت یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی نیا صدر مملکت یا وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ اپنا سب سے پہلا دورہ سعودی عرب کا کرتا ہے۔ ان میں پاکستان اور امریکہ شامل ہیں۔ اگر یہ دونوں ممالک اپنا پہلا دورہ سعودی عرب کا نہ بھی کریں تو بھی امریکی صدور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے سال میں ہی سعودی عرب ضرور جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا اپنا دورہ سعودی عرب کا ہی کیا تھا۔ اس کے علاوہ براک اوباما بھی صدر بننے کے بعد پہلے ہی سال سعودی عرب پہنچ گئے تھے، لیکن جو بائیڈن نے ایسا نہیں کیا۔ جو بائیڈن نے نہ صرف سعودی عرب کا دورہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے سعودی ولی عہد کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو آخر اب ایسی کیا وجہ ہے کہ جو بائیڈن کے انتہائی سرد لہجے میں اب گرم جوشی اور اخلاقیات سامنے آ رہے ہیں؟ ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ تو محمد بن سلمان کا چین کے قریب ہونا ہے۔ چین اور سعودیہ کے درمیان تعاون کے بہت سے معاہدے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ رواں سال مارچ میں چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان امن معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد سے ہی دونوں ملکوں کے تعلقات سخت کشیدگی کا شکار ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بھی آپس میں کبھی اچھے نہیں رہے۔ دونوں ملک مشرق وسطیٰ کے مختلف ملکوں میں ایک دوسرے کے خلاف پراکسی جنگ لڑتے جا رہے تھے کہ ایسے میں چین کی ثالثی میں دونوں ملکوں کا امن معاہدہ واضح طور پر امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ چین کے سعودیہ کے قریب ہونے سے امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں اپنے سب سے بڑے اتحادی کے ہاتھ سے نکل جانے کا بھی خطرہ ہے۔ ایسے میں جو بائیڈن کا رویہ محمد بن سلمان یا سعودی عرب کے لیے نرم ہونا کوئی ناممکن بات نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے لہجے میں نرمی کی ایک بڑی وجہ بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں بھی تھی۔ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ نے روس پر سخت پابندیاں عائد کر دی۔ امریکہ کی پیٹرولیم مصنوعات بھی پابندیوں کی زد میں آئی، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے لگیں۔ امریکہ نے کوشش کی کہ سعودی عرب اور اوپیک ممالک تیل کی پیداوار میں اضافہ کریں
تاکہ قیمتوں کو قابو میں لایا جا سکے، لیکن سعودیہ نے امریکہ کی یہ خواہش مسترد کر دی اور روس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اپنے قریبی ترین اتحادی سعودی عرب کا مشکل کے وقت اپنے بدترین دشمن روس کے ساتھ کھڑا ہونا جو بائیڈن انتظامیہ کے لیے انتہائی تشویشناک تھا۔ خطے کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں سرد مہری کا رویہ اپنانے والے امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی انتظامیہ پر واضح کر دیا کہ محمد بن سلمان کے بغیر خطے میں ان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ سعودی عرب کے بادشاہ ان کے والد سلمان بن عبدالعزیز ہیں، لیکن محمد بن سلمان کو مملکت کا ڈیفیکٹو حکمران قرار دیا جاتا ہے۔ نریندر مودی نے جب ریل کے منصوبے کا اعلان کیا تو ان کے ایک طرف جو بائیڈن جبکہ دوسری طرف محمد بن سلمان کھڑے تھے۔ ریل کی انفراسٹرکچر کا یہ منصوبہ انڈیا کو مڈل ایسٹ اور یورپ سے ملائے گا۔ منصوبے کے تحت انڈیا سے مال بحری جہازوں کے ذریعے امارات پہنچے گا، یہاں سے ریل نیٹ ورک کے ذریعے اسے سعودی عرب اور اردن کے راستے اسرائیل تک پہنچایا جائے گا، وہاں سے ایک بار پھر سامان کو بحری جہازوں میں لاد کر یورپ کی منڈیوں میں بھیجا جائے گا۔ اس ریلوے منصوبے کے علاوہ خطے کے ممالک کو تیز ترین انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کے لیے نئی کیبل بھی بچھائی جائے گی۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے تو اس میں سعودی عرب کی شرکت لازمی ہے، اور سعودی عرب کو شامل کرنا ہے تو پھر محمد بن سلمان کے بغیر یہ منصوبہ مکمل یا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کے لیے سرد موری ترک کرتے ہوئے گرم جوشی کا رویہ اپنانا شروع کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اندر کے حقائق جان سکیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔